مرتبہ سبھی عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک بلند ترین سے بات پڑھیں آپ حضرات منزل پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق القائلين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآلہ. اس بار ایام عزائے سید الشہداء کی مجالس کے سلسلے کی یہ میری دوسری حاضری ہے وطن میں. بزرگوں سے اجازت کے ساتھ اور بس اپنی کم علمی اور کج بیانی کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ مولا میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے مختصر کچھ گفتگو کچھ نکات کرنے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب اور آپ حضرات تابوت کی زیارت فرمائیں گے. ہم نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یا یہ کہوں کہ جس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب کا سب سے چھوٹا سورہ جس میں سب سے بڑی نسل کا ذکر ہو رہا ہے. کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید اس کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. لیکن اس سورہ کوثر میں کائنات کی سب سے عظیم سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نسل کا ذکر ہو رہا ہے. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. آپ شکریہ کے طور پر اس تحفے کے اس عطا کے شکریہ کے طور پر نمازیں قائم کریں قربانی پیش کریں. تیسری ہی آیت میں پڑھ کر کے اللہ کہتا ہے حبیب آپ کا دشمن اختر ہے. اللہ اکبر. اے حبیب آپ کا دشمن اختر ہے. مفسرین قرآن نے بزرگ بیٹھے ہیں اس وقت آپ کی اچھی نظر ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے دوست بھائی عزیز شاہزان صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت اچھے اشعار کہتے ہیں بہت مومن مخلص سب کی ایک اچھی نظر ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا باقاعدہ کہ مفسرین نے کوثر لفظ کی شرح کرتے ہوئے یہ کہا ہے
کہ کوثر سے مراد اس نہر کے ہیں جو کہ جنت میں ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے نا، یہ عام شرح سننے کو ملتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں بچوں کی خدمت میں کہ دو لفظ ہیں، ایک حوض کوثر، ایک نہر کوثر، ٹھیک ہے۔ نہر کوثر اس کو کہتے ہیں جو جنت میں موجود ہے، حوض کوثر اس کو کہتے ہیں کہ اسی نہر سے پانی ہو کر کے محشر کے میدان میں ایک حوض ہوگا، اس میں وہی پانی آ کر کے گر رہا ہوگا، اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور حوض کوثر کے حوالے سے جو روایت موجود ہے باقاعدہ صحیح بخاری میں، وہ یہ ہے کہ حوض کوثر کے پاس کچھ لوگ لے کے جائیں گے، لیکن وہاں پہ ایک شخص انہیں ہکا دے گا۔ اللہ اکبر، ایک شخص انہیں ہکا دے گا، ہٹایا نہیں جائے گا، ہکایا جائے گا۔ اور جو ہے دیکھیے لفظوں کا لطف اٹھائیے گا، ہٹایا نہیں جائے گا۔ حوض کوثر کے پاس سے کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو نااہل ہوں گے اس پانی کی سیرابی سے، تو وہاں سے انہیں ہٹایا نہیں جائے گا، باقاعدہ ہکا دیا جائے گا۔ اچھا ہکایا کسے جاتا ہے؟ جانور کو ہکایا جاتا ہے نا، ہٹایا تو انسانوں کو جاتا ہے، لیکن ہکایا جانور کو جاتا ہے۔ دیکھیں بستی پڑھ رہا ہوں، سنیے، ہکایا جانور کو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب نے شیر کو ہکا دیا، کیا یہ بات ہضم ہوگی؟ نہیں، شیر کو ہکایا نہیں جا سکتا، چیتے کو ہکایا نہیں جا سکتا۔ ہکانے لائق جو جانور ہوتے ہیں انہیں ہکایا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں کو ہکایا جاتا ہے۔ تو بھائی کچھ ایسے ہوں گے، اس صفت والے ہوں گے جنہیں حوض کوثر کے کنارے سے ہکا دیا جائے گا۔ تو ہم نے جب تاریخ کھنگالی، کچھ لوگ ایسے کہتے نظر آئے کہ ہم احد کی پہاڑی پہ ایسے بھاگے جیسے پہاڑی بکری ہو۔ صلوات علی محمد صفت سے صفت ملا دیجئے، کون سے صفت کے لوگ ہوں گے جنہیں ہکایا جائے گا۔ خیر ایک بات ذہن میں آ گئی تو ہم نے کہا عرض کرتا چلوں۔ اب کہا کوثر کے مراد وہ ہیں وغیرہ تمام اور بہت ساری چیزیں بھی ان لوگوں نے اس میں ذکر کیا کہ کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لیکن انہی کے لیے کرتی ہے جو صاحب قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کے لیے کرتی ہے جنہوں نے دست پیغمبر سے قرآن بھی لیا اور اطرت بھی لی ہے۔ ان کے لیے نہیں کرتی ہے جو یہ کہہ کر کے گزر گئے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ توجہ دیکھیے تیسری آیت میں لفظ ابتر کا آنا اس بات پر اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی آیت میں کوثر سے مراد پانی کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی تیسری آیت میں اگر اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، ابتر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس تحفے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق نسل سے ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اور باقاعدہ کچھ انصاف پرست اور انصاف پسند اہل سنت مفسرین نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور لکھا ہے کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ کی ذات ہے۔ ایک سوال میں بس ایک مختصر تمہید کی یہاں سے آغاز کر رہا ہوں۔ کوثر سے مراد شہزادی کونین کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ ابھی ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے ذکر میں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب کا سب سے چھوٹا سورہ جس میں سب سے بڑی نسل کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ کی ذات، کبھی کہہ رہے ہیں کوثر سے مراد ایک بہت بڑی نسل۔ ارے یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ کے معنی کبھی ایک ذات میں سمٹ جائیں اور ایک ہی لفظ کے معنی کبھی پوری نسل کثیر میں تبدیل ہو جائیں؟ یہ کیسے مانا جائے، یہ کیسے تسلیم کیا جائے؟ اب ہم پلٹ کر کے کہتے ہیں کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب پورے قرآن کو پھیلایا جائے گا یا اللہ کے کلام کو پھیلایا جاتا ہے تو وہ پورے قرآن میں بنتا ہے، جب اس کو سمٹایا جاتا ہے تو پورا قرآن ایک نقطے میں آتا ہے۔ تو بھائی جس طرح سے قرآن سمٹتا ہے تو
जनाब सैयदा बनती है। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया और आने के बाद हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनिए तवज्जो के साथ, तोहफा दे रहा हूँ, आया और आने के बाद कहने लगा कि मौला ये बताइए, हमने जो है हम तक हदीस आई है, उसका कुछ बराह रास्त नहीं सुनाता, हम तक हदीस आई है कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सुनिए तवज्जो के साथ, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। तवज्जो रखिएगा, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। ये रसूल खुदा की हदीस है, मौजूद है सभी फिरकों में। अब वो आने के बाद पूछता है मौला ये तो चलिए सुन लिया हमने, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मौला ने कहा मतलब, मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूँ, मतलब पूछना क्या चाहता है? कहा मौला रसूलुल्लाह ने कहा कि सब के सब मोहम्मद हैं, लेकिन जब नाम देखा गया तो किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, किसी का नाम मोहम्मद बाक़िर है, किसी का नाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, तवज्जो है ना? ये अलग अलग नाम गिनाए। तो इमाम ने कहा फिर क्या दिक्कत है तुझे? का नाम सबके अलग अलग है, फिर भी कह दिया सब के सब मोहम्मद है। देखिए, जब अहले बैत नहीं समझ में आते तो कुरान सहारा देता है, जब कुरान नहीं समझ में आता तो अहले बैत सहारा देते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर समझ में कौन नहीं आ रहे थे? अहले बैत। सहारा कुरान ने दिया। कैसे दिया? भाई वही बताएगा जो साहिब कुरान हो, वही बताएगा जो आलिम कुरान हो, वही बताएगा जो मुअल्लिम कुरान हो। इमाम ने कहा कुरान जानता है? हाँ जानता हूँ। कहा पढ़ के सुना? अब उसने सूरह कौसर मसलन पढ़ना शुरू की। इमाम ने कहा ये तो सूरह कौसर है। मैंने कहा कुरान पढ़। अल्लाह अकबर। अब उसने कहा सूरह कुल अल्लाह पढ़नी शुरू की, मिसाल के तौर पे। अब इमाम ने कहा मैंने कहा कुरान पढ़, तू सूरह तौहीद सुना रहा है, कुरान पढ़ना। अब उसने सूरह हम्द पढ़ना शुरू की मसलन। इमाम ने कहा कि मैंने कहा कुरान पढ़, तू सूरह हम्द पढ़ रहा है। अब वो झल्ला के कहता है मौला सब कुरान है, सूरों के नाम अलग है। बस इमाम ने रोका, क्या बस समझ में आया? जिस तरह से सब हकीकत में कुरान है, सूरों के नाम अलग है, वैसे ही वज़्न के एतबार से हम सब मोहम्मद हैं, नाम अलग है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। वैसे ही हम सब वज़्न और हकीकत के एतबार से मोहम्मद। रसूल खुदा का अगर कोई कौल है तो जो चाहे वो मंसूब कर सकता है मौलाए कायनात से, क्योंकि ये वो खानदान है, ये वो घराना है कि जहाँ पर रफ्तार, गुफ्तार, किरदार, मेयार, अंदाज, अफ्कार सब एक होते हैं। ऐसे नहीं कि एक तीर घाट और एक मीर घाट। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, यहाँ सब कुछ एक होता है, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। एक सवाल पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सुनिए, आपने एक सूरा बच्चों को याद होगी, सूरह क़द्र। और जो है सूरह क़द्र। एक सवाल और होता है कि अच्छा अल्लाह चाहता तो सीधा सीधा नस्ल कह देता, या तो नस्ल ही को कौसर कह देता, या तो शहजादी की जात को ही कौसर कह देता। जो है और देखिए तवज्जो रखिएगा बिल्कुल। तंज और एतराज किस बात का हुआ था? औलाद का तंज हुआ था। आस इब्न वाइल नाम का एक शख्स था और बाकायदा 5-6 लोग और थे, अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शीबा। ये 6 अफराद खाने काबा के चबूतरे में बैठ करके माज़ल्ला रसूलुल्लाह को अबतर कहा करते थे। तो अल्लाह चाहता तो एक साथ सबको उतार देता, और जो है, लेकिन जब सवाल ये हुआ ताना अबतरी का, जवाब में एक बेटी, ताना अबतरी का जवाब में एक बेटी, सिर्फ एक बेटी, और उसी बेटी
سے نسل چلی. توجہ رکھیے گا. دیکھیے قرآن اور جناب سیدہ اور یہ نسل کثیر میں پیش کر رہا ہوں, بس سنیے توجہ کے ساتھ. ایک بیٹی ساری نسل انہی سے چلی, ایک ایک کر کے شخصیتیں سامنے آئیں. ٹھیک, آپ نے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے سنا ہوگا, اچھا ایک بات بتائیے بچوں سے, سنیے توجہ کے ساتھ. اگر وہ قرآن ہے جو شب قدر میں نازل ہوا, پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا, اگر پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو کچھ سورے مکی کچھ مدنی کیسے ہو گئے؟ سوال صحیح ہے نا. اگر پورا قرآن ایک آن میں ایک شب میں نازل ہوا تو کچھ سورہ مکی کچھ مدنی کیسے ہو گئے؟ اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ آیتیں مکان میں نازل ہوئی, کچھ صحن خانہ میں نازل ہوئی, کچھ میدان میں نازل ہوئی, کچھ مسجد میں نازل ہوئی, کچھ مصلی پہ نازل ہوئی, کچھ سفر میں نازل ہوئی, کچھ حضر میں نازل ہوئی, ہے نا. تو اگر وہ قرآن ہے جو رفتہ رفتہ آ رہا تھا تو یہ کیا تھا, اور اگر یہ قرآن ہے جو ایک ساتھ شب قدر میں نازل ہوا تو وہ کیا تھا جو ایک ایک کر کے آتا رہا, جو رفتہ رفتہ آتا رہا. اللہ اکبر. تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کا دو طرح کا نزول ہے, ایک ہے نزول دفعی, ایک ہے نزول تدریجی. نزول دفعی مطلب کہ قرآن شب قدر ایک آن میں رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے, قرآن ایک آن میں ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ پورا قرآن رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہو گیا. اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے سورے سامنے آتے رہے. اللہ اکبر. جناب جبریل حکم لے کر کے آتے تھے, اے اللہ کے نبی اب آپ یہ آیت سنا دیجئے, اے اللہ کے نبی اب آپ یہ آیت سنا دیجئے. دیکھیں ہم شیعوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبریل رسول اللہ سے بہتر جانتے ہوں. ہائے 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 ہائے, بھائی ایسی کوئی آیت بنی ہی نہیں جو رسول کو نہیں معلوم اور جبریل کو معلوم. اللہ اکبر. جبریل آیتوں کا حکم لے کے آتے رہے, یا رسول اللہ اب یہ آیت سنا دیجئے, اب یہ آیت سنا دیجئے, اب یہ آیت سنا دیجئے. تو اب سمجھ میں آیا کہ قرآن, پورا قرآن, سنیے توجہ کے ساتھ, پورا قرآن ایک آن میں نازل ہوا. زمانے کے اعتبار سے سورے سامنے آتے رہے. اسی طرح سے پوری نسل کثیر فاطمہ کی ذات میں ایک ساتھ عطا ہوئی, اور ادھر زمانے کے اعتبار سے سورے سامنے آئے, ادھر زمانے کے اعتبار سے سورتیں سامنے آئی. اس طرح سے ادھر سورے آتے رہے, ادھر سورتیں آتی رہی. اللہ اکبر. ادھر سورے آتے رہے اور ادھر سورتیں آتی رہی. لیکن ان نکات کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اہل بیت کے درس سے متمسک رہے. جس کے پاس قرآن اور اہل بیت دونوں ہیں وہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے, علی کا شیعہ ہے. ٹھیک ہے, جو مولا کا شیعہ ہے. لفظ آ گیا ہے اس لیے بات عرض کرتا چلوں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد واپس آؤں گا میں وہیں سورہ کوثر کے, کیونکہ بات آ گئی اس لیے عرض کرتا چلوں. آیا اور آنے کے بعد کہہ رہا مولا میں آپ کا شیعہ. یہی واقعہ جو ہے ہارون مکی سے بھی ہے. مطلب ان کے سامنے ایک شخص آیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے, یہ واقعہ مولا کائنات کے ساتھ جو آیا تھا, مولا میں آپ کا شیعہ. سنیے توجہ کے ساتھ. تو مولا نے کہا کہ خاموش ہو جا, تو میرا شیعہ نہیں. اللہ خاموش ہو جا, میرا شیعہ نہیں. آج کل بہت سارے لفظ چل گئے ہیں, ملنگی اور مولائی اور یہ ہو وغیرہ وغیرہ. شیعہ لفظ سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. بس اگر کسی کو با افتخار کہنا ہو تو وہ کہا کرے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. کوئی ضرورت نہیں ملنگی لنگی اور سب بدلنے کی ہے. ذہن میں سوچتے ہیں ملا یہاں تو بہت زیادہ بڑھ گئے. ایسا کچھ نہیں.
آیا آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا شیعہ کا، تم میرا شیعہ نہیں، خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد کہتا سنیے توجہ کے ساتھ، پھر کہتا ہے کہ نہیں مولا میں آپ کا شیعہ. مولا کہتے ہیں اگر میرا شیعہ ہوتا تو میرے بات کی تردید نہ کرتا. اللہ اکبر. اگر میرا شیعہ ہوتا تو میں نے کہا تھا کہ میرا شیعہ نہیں ہے، میری بات کو کاٹ کے نہیں کہتا دوبارہ کہ نہیں میں آپ کا شیعہ. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ جو اہل بیت سے بحث کرے، جو اہل بیت سے بحث کرے وہ شیعہ نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے نہیں آپ کا شیعہ. آپ اہل بیت تھوڑی دیر تک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی اوقات اور حد سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اصلیت بیان کر دیتے ہیں. مولا نے کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے، لیکن ہاں تیری بیوی میری شیعہ ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. کہا تیری بیوی میری شیعہ ہے. جیسے ہی سنا تو کہا اچھا اگر یہ پتا ہے تو یہ بتائیے ذرا کہ میں کیوں آیا ہوں. جیسا ہی کہتا نا کہ یہ بتائیے میں کیوں آیا ہوں، میرا مولا پھر پلٹ کے کہتا ہے کہا تھا نا میرا شیعہ نہیں ہے. اگر شیعہ ہوتا تو یہ بات کا شعور رکھتا کہ جو یہ جانتا ہو کہ تو شیعہ نہیں تیری بیوی شیعہ ہے، کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ تو کیوں آیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اچھا بتائی دیجیے. تو میرا مولا کہتا ہے کہ تیری بیوی بیمار تھی اور بار بار تجھ سے کہتی تھی کہ جا. مولا علی سے شفا لیتا لیکن تو یقین نہیں کرتا تھا. تجھے حاکموں پہ بڑا غرور تھا، بڑا یقین تھا، تو ان کے پاس جاتا تھا. اب جب ان حاکموں نے، ان حکام نے پوری طرح سے جواب دے دیا اور تجھے موت کا پیغام سنا دیا تو اب تو آیا ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. وہ اس سے ہم نے جو شہید نہیں پڑھے تو یاد آ گیا کہ زندگی بھر تو بخیل کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا. اب سنیے توجہ کے ساتھ، یہاں آ گیا جب تجھے موت کا پیغام مل گیا اب تو میرے پاس آ گیا. تو کہتا اچھا خیر مولا اب آ گیا تو شفا دے دو. کہا جا شفا ہو گئی. سنیے کہا جا شفا ہو گئی. اب وہ اٹھ کے جاتے جاتے کہتا ہے مولا دوا تو دے دو. سنیے توجہ کے ساتھ، مولا دوا تو دے دو. اگر توفہ نہ ہو گیا تو میں بولیے مولا دوا تو دے دو. پھر میرا مولا کہتا ہے کہا تھا نا میرا شیعہ نہیں ہے. کیا مولا مطلب کہا کہ اگر شیعہ ہوتا تو اتنا جانتا جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. اللہ اکبر. جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. آپ کے ذوق کا جملہ سنیے، خطابت کا جملہ. ارے یہ تو ایسا خاندان ہے کہ ان کے دروازے سے اگر مٹی بھی متمسک ہو جائے تو اس کو کھا کے دوا نہیں، کھا کے شفا کہا جائے. یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر مٹی بھی خاک بھی متمسک ہو جائے، جو ہمارے معاشرے میں بشکل دوا کے موجود ہو. اللہ اکبر. شفا نظر تھوڑی آتی ہے، وہ مٹی جو بشکل دوا کے موجود ہو اسے بھی ہم خاک دوا نہیں کہتے، دوا کے خاک نہیں کہتے، خاک شفا کہتے. اللہ اکبر. کبھی آپ بھی سنا کہ اہل بیت نے کسی کو دوا دی ہو؟ تو بھائی ان کے نسخے جو موجود ہیں وہ تو اس لیے کہ یہ غیبت کا زمانہ آئے گا، امام طاہرین سے دور بھی رہیں گے تو اپنی محنتوں کے حساب سے دواؤں پر وغیرہ وغیرہ. واپس آتے سورہ کوثر کا ایک شرح نزول یہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پہ بنی امیہ کے بندر کود رہے ہیں، بنی امیہ کے بندر کود رہے ہیں. رسول خدا کو بڑی تکلیف ہوئی. جب آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ کی تشفی اور تسلی کے طور پہ یہ سورہ نازل ہوا. عجب نہیں اس سورہ میں ایک کیفیت چھپی ہو. یا حبیب آپ گھبرائیں نہ، ہم نے آپ کو نسل کثیر سے نوازا. آپ کے جانے کے بعد آپ کے خانوادے کے لوگ آپ کے جانشین اس منبر کے وارث بنے گے.
اللہ اکبر. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ایک شاید یہ بھی موجود ہے, یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نااہل ممبر پہ آئے گا تو اس کے مقابلے میں کوثر کے گھرانے کی فرد آئے گا. یہ اصول سمجھ میں آ گیا. جب بھی کوئی نااہل سے مراد یہ کہ کوئی شخص ایسا ممبر پہ آ جائے جو حلال محمدی کو حرام کہے, معاذ اللہ حرام محمدی کو حلال کہے, جو اہل بیت کی عصمت کا انکار کرے, جو عزادار کی عزاداری کی توہین کرے, اور جو ہے جو اس پر شک کرے کہ یہ تبرک کیا ہے, یہ نیاز کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, یہ مجلس کیا ہے. بھائی ایسے لوگ اگر ممبر پہ آ جائیں تو ہم تو ذاکر نہیں کہتے ان کو, ہم تو بندر کہیں گے, اور جو ہے یا نااہل کہیں گے. بھائی ذاکر تو وہی ہے نا جو آئے تو ذکر کی تمیز کا خیال رکھے, آداب عزاداری کا خیال رکھے, تبرکات عزاداری کا خیال رکھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پڑھ لیا, انجینئر صاحب بن گئے, ڈاکٹر صاحب بن گئے, اب حلقے سے دور کھڑے ہو کے ایسے ایسے کریں گے. توجہ, ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے, ایسے ایسے کریں گے اور کنارے سے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ارے یہ چوک پہ اتنا نیاز ہو رہا ہے, ایک کا مطلب ہے. توجہ ہے, ارے بھیا اسی نیاز پہ آپ کے اماں نے دعا مانگا تھا جو آج جا کر کے انجینئر بنے ہو. توجہ ہے, اسی چوک پر نیاز مانگا تھا, دعا مانگی تھی اور منت مانگی تھی جو آج جا کر کے اتنے بڑے آدمی بنے ہو. جتنے بھی بڑے ہو جاؤ لیکن عزاداری میں جب آنا تو اپنی اوقات میں آنا, کبھی چھوٹا بڑا نہ سمجھنا. توجہ ہے. تو اب خیر بات آ رہی تھی, جب بھی کوئی نااہل ممبر پہ آئے گا تو کوثر کے گھرانے کے ایک فرد آ کر کے اس کو بے نقاب کریں گے. توجہ ہے, رسول خدا نے پردہ فرمایا. یہ غالباً وہی ایام چل رہے ہیں. 28 سفر کو رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کہا کریے, وفات لفظ کی عادت چھوڑ دیجیے, شہادت کہا کریے. زہر دیا گیا رسول اللہ کو باقاعدہ, سلو پوائزن تھا, ایک وقت کے بعد اثر کیا اس نے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے. خیر تو رسول خدا کی شہادت 28 سفر کو ہوئی, اور میں اس انداز سے بچوں سے مخاطب ہوں. اور آپ کے جانے کے بعد جناب سیدہ دربار خلافت میں فدق کا مطالبہ کیا. نقیب ابن ابی جعفر نے علامہ متزلی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا فدق فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں انشاءاللہ, بس 15 منٹ میں تک زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ. کہا ہاں تھا, کہا اگر تھا تو دے کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کہ نہیں دیا. مطلب کہا کہ اگر حق دے دیتے تو فاطمہ دوسرے ہی دن اپنے شوہر کا حق خلافت مانگنے آ جاتی. مطالبہ فدق مقدمہ مطالبہ خلافت تھا. کیا عرض کر رہا ہوں. تو خیر شہزادی آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے حق طلب کیا. جب حق طلب کیا تو جھوٹی حدیثیں پڑھنے لگا بیٹھا ہوا جو تھا. جھوٹی حدیثیں, غلط جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے کیا وہ حدیث ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. حدیث کی پرکھ ہمیں قرآن کے آئینے میں کرنی ہے. ائمہ نے یہی تو ایک وہ دیا ہے ہم کو کہ بھائی حدیث اگر صحیح ہے یا غلط ہے یہ دیکھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھنا. جو قرآن کے مطابق ہو وہ مان لینا, جو قرآن کے خلاف جائے اسے دیوار پہ مار دینا. جو قرآن کے خلاف جائے اسے دیوار پہ مار دینا. اب لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. بھائی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے اہل بیت کو قرآن کی طرح مانتے ہیں, صحابہ کو حدیث کی طرح مانتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, اہل بیت کو قرآن کی طرح مانتے ہیں, صحابہ کو حدیث کی طرح مانتے ہیں. قرآن کی آیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے انکار نہیں کرنا ہے.
भी हदीसें पढ़ने लगा बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। शहजादी ने आयत पढ़ी, जब भी हदीस पढ़े आप आयत पढ़ रही हैं, मैं कहूँगा हाथ जोड़ के दस्त बस्ता, कोई हैसियत, कोई औकात, कोई म्यार नहीं शहजादी से आयत पढ़ने के लिए, लेकिन देखिए कुछ लोग पेश कर रहे हैं। तसव्वुर में अगर कहा भी शहजादी आप आयतें पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो अपना फतरा कह दीजिए या हदीस को हदीस से काट सकते हैं, आप अपनी जबान से कह सकते हैं, आपकी ज़बान अतहर से निकले हुए जुमले हम पल नए आयत कुरान अल्लाहु अकबर। जनाब सैयदा जो कह दें वो आयत कुरान के बराबर है, उससे कम नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। आप लेकिन आयतें पढ़ रही हैं, अजब नहीं कि शहजादी जवाब दे मैं आयतें इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये जो इसके बगल में बैठा है कल इसने मेरे बाप से कहा था कि हमारे लिए कुरान काफी है। अल्लाहु अकबर। जिसने कुरान को काफी कहा था वो हदीस पेश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद तो जनाब सैयदा यहाँ पे सिर्फ अपने हक का मुतालबा नहीं कर रही थी, जनाब सैयदा इस बात का इजहार कर रही थी कि एक कौसर के पर एक अबतर के मुकाबले पर आकर के खड़ी है, एक नाअहल के मुकाबले पर। बस गुजरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर आया, आपने जैसे ही एक नाअहल को मिंबर पे चढ़ा देखा, डांट करके उतार मेरे बाप के मिंबर से। और तारीख बताती है कि वो फौरन उतर भी गया बाकायदा। तो ये सिर्फ इमाम हसन किसी को मुखातिब नहीं कर रहे हैं, ये कौसर के घराने की एक फर्द एक नाअहल को मिंबर से उतार रही है। अल्लाह वक्त ने करवट बदली, तारीख बीती, शाम का जवाब आया। सुनिए बहुत जल्दी चौथे इमाम मिंबर पे आए, और इसे मिंबर पे आया और आने के बाद बहुत सारी चीजें बयान करने की वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मिंबर पे आए इमाम, देखिए एक बात, इतनी जो नसीहतें दी गई थी ना इस वजह से दी गई थी, बहुत सारी वजूहत। एक वजह ये भी थी कि इन्हें इतना सता दो, इतनी तकलीफ दे दो कि जब ये आकर के दरबार में खड़े हो ना तो हम जब बनी उमैया के झूठे फजाइल गढ़ें और बनी हाशिम की माज़अल्लाह तौहीन करे, तौहीन रिसालत करे, तौहीन कुरान शरीयत करे, तो ये कुछ बोल ना पाए। इस लिहाज से 3 दिन तक दरबार यजीद के दरवाजे पर खड़ा किया जाता है। इतने ज़्यादा मसाइब उठाए गए, इनको इतना सता दो, इतना थक जाएंगे कि ये कुछ बोल ना पाए। लेकिन यजीद ये नहीं जानता था कि ये वारिस खतीब नहजुल बलागा है, ये जब बोलते हैं तो यही बोलते हैं, फिर कोई बोल नहीं पाता। चौथे इमाम मिंबर पे आए और आने के बाद अल्लाह की हम्द करने के बाद फदाइल बयान करना शुरू किए। रसूल अल्लाह के फदाइल बयान किए, मेराज का पूरा वाक़या तफसील से बयान करते करते फरमाते अल्लाह ने हमको 6 सिफतें दी, बहुत जल्दी हमें इल्म दिया, हमें इल्म दिया, हमें शजाअत दी, हमें फसाहत व बलागत दी, हमें सखावत दी और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। ये 6 सिफतें अल्लाह ने हमें बख्शी। कैसे हालात में चौथे इमाम ये फतवा पढ़ रहे हैं, कब इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं अर्ज करूँगा कि हालात कैसे थे और इमाम का इख्तियार क्या। बस ये 6 सिफतें जल्दी सुनिए। इल्म दिया, इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमें इल्म से नवाजा, हमें आलिम बनाया। किसी को ये ज़ेब नहीं देता सिवाय अहले बैत के कि कोई ये कहे कि हमें इल्म दिया गया है। अल्लाह इमाम ने कहा हमें इल्म दिया, हमें अल्लाह ने इल्म से नवाजा। इल्म कहते हैं गुरुद्वारी को, मुजाहरे सब्र के मुजाहरे को इल्म कहते हैं। जैसे एक शख्स उसके पास इल्म है, इल्म नहीं है तो कोई बात कहीं भी कह देता है, लेकिन जब इल्म होता है तो इंसान इस बात का शौक रखता है कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। अल्लाह अहले बैत को अल्लाह ने इल्म भी दिया है, इल्म भी दिया है। अहले बैत को फसाहत व बलागत से नवाजा। इमाम कहते हैं अल्लाह ने हमें फसीह व बलीग बनाया। फसाहत व बलागत, अल्लाहु अकबर। आपने सुना है कुरान फसीह व बलीग है, बहुत जल्दी कुरान फसीह व बलीग है। हमारे अशुरा करते हैं, पढ़ते हैं
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इसमें पहला फितरा जो है वो कुरान की आयत है, दूसरा फितरा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम है। अल्लाह रे फसाहत व बलागत अहले बैत, कोई बड़े से बड़ा अरबी का माहिर भी आ जाए तो फर्क नहीं बता सकता कि कौन सा कलाम खुदा है, कौन सा कलाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। फसाहत व बलागत से हमें नवाजा, हमें शजाअत से नवाजा, हमें शजा बनाया। और इमाम दरबार में कह रहे हैं हमें शजा बनाया। कोई माई का लाल खड़ा होकर के ये नहीं कह सका कि ज़ैनुल आबिदीन क्या इसे शजाअत कहते हैं। अरे कहता कैसे, इसी को तो शजाअत कहते हैं। भाई तख्त यजीद का ताज, यजीद का हुकूमत, यजीद की सिक्का, यजीद का फौज, यजीद का तलवार, यजीद के असलहे, यजीद के कलम, यजीद का कागज, यजीद का रोशनाई, यजीद की सब कुछ यजीद का, लेकिन लिखा वो गया जो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा। इसी को तो शजाअत कहते हैं, और किसे शजाअत कहते हैं कोई नहीं कह सका। और एक वजह ये भी थी, इस वाक़े के थोड़ी देर पहले एक वाक़या पेश आया था और तारीख़ की किताबों में वो वाक़या महफूज है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक बेटे मौजूद थे और वो सहमे हुए थे, खामोश खड़े थे पहले हरम के हमरा। यज़ीद के पास उसका एक बड़ा सा मोटा सा बेटा बैठा हुआ था। यज़ीद ने बेटे को देखा, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम को देखा। देखने के बाद गुरूर की निगाह से कहता है कि मेरे बेटे से लड़ोगे कुश्ती, आज के आपकी ज़बान में कहते हैं मेरे बेटे से कुश्ती लड़ोगे। देखिए अहले बैत में कहीं कोई कुश्ती उसकी नहीं लड़ी, हाथापाई नहीं हुई है, लड़ाई सीधा हुआ है बस तलवार दर तलवार, और अगर हाथ उठा भी है तो बस एक ही तरफ से उठा है। भाई तारीख हज़रात के सामने तो कहता है कुश्ती लड़ोगे। अल्लाह अकबर। सोचता है कि डर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, भूखे हैं, प्यासे हैं, यतीम हैं, साथ में असीर बीवियां हैं, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। नहीं जानता था कि किसका बेटा है। अल्लाह अकबर। जिसका बाप माविया से नहीं डरा, अल्लाह अकबर, उसका बेटा इससे डर जाएगा। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे ने आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद कहते हैं ए अजीज क्या पता है, अरे कुश्ती लड़के क्या होगा, अगर मुकाबला कराना है तो एक तलवार इसे दे दे, एक तलवार मुझे दे दे। जुमला सुनिए, एक तलवार इसे दे दे, एक तलवार मुझे दे दे। अगर इसने मुझे कत्ल कर दिया तो मैं अपने जज अबू तालिब के पास पहुंच जाऊंगा, और अगर मैंने इसे मार दिया तो ये अपने दादा अबू सुफियान के पास। ये ललकार, ये तेवर, ये अंदाज जब देख लिया था दरबार, अब किसी की औकात ये नहीं थी कि कोई कह पाता कि ज़ैनुल आबिदीन क्या इसे शजाअत कहते हैं। इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें सखावत से नवाजा, हमें सही बनाया। इमाम कहना चाह रहे थे कि तुम ये ना समझना कि हमको लूट लिया तो अमीर हो गए, अरे मांग लेते तो हम इससे ज्यादा दे देते। अगर हमसे मांग लेते तो हम इससे ज्यादा दे देते। अगर अर्श नशी थी पलक भी दे देते। ये बात क्या है तो कौसर तलक भी दे देते। समझ सके ना मुसलमान बिन्त सरवर को सवाल करते तो ज़हरा फिदक भी दे देते। आखिरी मर्रा का इमाम ने क्या आखिरी सफर बनाए, बताइए अपनी छठी सफर कि अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। किस नज़ाकत के साथ इमाम ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे अलावा दरबार में जितने बैठे हैं सब काबे। अरे बस आखिरी मर्रा सुन लीजिए। इसके बाद जब दरबार मुतमकिन होने लगा ना, लोग तो सोच रहे थे कि ये किसी मुल्क के मागल्ला खारिजी हैं, लेकिन जब दरबार ने देखा कि इनकी ज़बानें कुरान के लुत्फ़ रखा करती हैं, ये कौन लोग हैं, अल्लाहु अकबर। जब दरबार पलटने लगा तो एक मरतबा यज़ीद ने मुअज़्ज़िन को बुलाया, कहा अज़ान दे। अज़ान दी उसने, इमाम खामोश हो गए। मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पर, क्या वो अज़ान थी? नहीं थी। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे बुजुर्गों को। क्या वो अज़ान थी? नहीं थी। देखिए बुजुर्ग का शहज़ाद की ज़ीनत हुआ करते,
سفید داڑھی سفید بال والا ایک بزرگ ایک پریوار یا ایک فیملی میں اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک امت میں ایک نبی ہو. حدیث امام کی میرے پاس موجود ہے, آپ چاہیے گا تو لے لیجیے. بزرگوں کا احترام بہت ضروری ہے, اس لیے بات آپ دیکھ سکتا ہے. وہ اذان نہیں تھی نا, تو پھر امام خاموش کیوں ہوئے؟ اذان کیوں نہیں تھی؟ کوئی بھی عمل ہو, جیسا بھی ہو, جتنا بھی بڑا ہو, اہل بیت کی مخالفت میں ہوگا تو وہ قابل تعظیم نہیں ہوگا. یہ اصول ہے. نماز ہے قابل تعظیم ہے, روزہ ہے قابل عزت ہے, حج ہے قابل عزت ہے. لیکن کوئی شخص حج کر کے چلا آئے اور ولایت کے خلاف بڑھوانے لگے تو ہم تو اس کو حاجی نہیں کہیں گے, باجی کہیں گے. توجہ ہے, کوئی بھی عمل ہو اہل بیت کے خلاف اگر جائے گا وہ قابل عزت نہیں ہوگا. اچھا یہ اذان تھی, قابل عزت نہیں تھی, قابل احترام نہیں تھی, خاموش رہنے کی ضرورت نہیں تھی. امام پھر بھی خاموش ہوئے. شوکت چچا سنیے توجہ کے ساتھ, آپ ماشاءاللہ پیشے سے ایک وکیل ہیں, مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. سنیے توجہ کے ساتھ. اگر وہ اذان نہیں تھی, امام خاموش کیوں ہوئے؟ آپ نے بہت بار بحثیں کی ہوں گی عدالتوں میں, وکلا نے بحثیں کی ہوں گی. توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب کوئی وکیل باریک نظر رکھنے والا ہوتا ہے, پڑھا لکھا قابل ہوتا ہے, بحث کرنے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, اس کی توجہ کے ساتھ, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب سامنے والا وکیل ایک ایسی بات کرنے لگا ہے جس سے میرے ہی دعوے پر ایک دلیل بن کر کے آ رہی ہے. سامنے والا وکیل ایسی بات کر رہا ہے جس سے میرا ہی دعویٰ ثابت ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑی دیر چپ ہو جاتا ہے. چلو بول لو. جیسے ہی وہ وکیل اپنی بات تمام کرتا ہے, اب یہ وکیل کہتا ہے ارے تمہاری بات نے تو میری بات کو ثابت کر دیا, تیری بات نے تو میری بات کو ثابت کر دیا. اللہ اکبر, قربان جاؤں دور بینی زین العابدین پر کہ اس نے کہا اللہ اکبر. امام چوپ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, امام خاموش کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام بولے کہا یزید بول, یہ تیرے جب کا نام ہے, جب میرا ہمارے جب کا نام ہے. اللہ اکبر. جنگ صفین آپ کی نظر کے سامنے ہے. قرآن بلند کیا گیا تھا نا نیزے پر, جب مولا کائنات کے ہمراہ رہنے والے لوگ کہنے لگے کہ مولا وہ قرآن ہے, ہم تیر نہیں چلائیں گے. مولا کہا چلاؤ تیر, قرآن ادھر نہیں ہے, قرآن ادھر ہے. قرآن ادھر نہیں ہے, قرآن ادھر ہے. بس جو اللہ کہنے دیجئے. ارے جب پہلے علی کے مقابلے پہ اٹھنے والی کتاب قرآن نہیں ہو سکتی, تو چوتھے علی کے مقابلے پہ اٹھنے والا شور اذان کیسے ہو سکتا؟ صلی اللہ علیہ محمد چوتھے امام کا خطبہ اور عالم غیر معلمہ شریعت حسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ. کس شان کا خطبہ, کس انداز کا خطبہ. میں عرض کر دوں دربار یزید میں بی بی زینب نے پہلے خطبہ دیا تھا اور آپ نے ایک ماحول ہموار کیا ہے چوتھے امام کے لیے. اس کے بعد چوتھے امام آئے ہیں اور آپ نے خطبہ دیا. شریعت الحسین آپ نے سنا ہے نا, بی بی زینب کا لقب. عالمہ غیر معلمہ, ایک ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی معلم نہیں. اللہ اکبر. شریعت الحسین مطلب کیا؟ حسین کے مقصد میں شریک. امام حسین علیہ السلام کے مقصد تھے کہ زینب کی غالباً برابری کی شرکت ہے. آج ابھی تک
آپ نے ہمیں عزتوں سے داد تحسین اور دعاؤں سے نوازا، اس کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اشکوں کی نذرانے آپ پیش کریں گے نا، اس کا شکریہ ہم نہیں ادا کرتے۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک ماں آئی ہوئی ہے، اور کوشش ہے کچھ مسائل عرض کروں آپ کو۔ پہلی محرم سلسلے مجلسوں کو بزرگ ہیں، آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، انسان آرام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑا دیر آرام کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک ہی مجلس ہے، لیکن یہ جو ماں ہے نا، یہ پہلی محرم سے جب چلی اس نے آرام نہ رومال لے کر کے ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس۔ جب انسان تھک جاتا ہے نا، لیکن تھکے ہوئے مجمع کو بلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، نفسیاتی بات ہے۔ جب انسان بہت تھک جاتا ہے تو جلدی رو نہیں پاتا، نیند طاری رہتی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، جب تھک جانا چاہیے نا تو بی بی زینب پہ رونا چاہیے، کیونکہ ایک وہ بی بی جو بہت تھکی ہے، بی بی زینب کو بہت تھکایا گیا ہے، کہیں آرام نہیں ملا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے چلا ہے نا، کہیں بی بی زینب کو آرام نہیں ملا، کمر جھکی ہوئی۔ شریکت الحسین کہا گیا، 2 بچوں کا تابوت اٹھانا ہے آپ کو۔ بی بی جب مدینہ سے روانہ ہوئی ہے، جہاں تک ہو سکا میں مصاحب پڑھوں گا، بی بی جب مدینہ سے روانہ ہوئی ہے تو جب چلی کچھ دور کے بعد کچھ وقفہ طے کرنے کے بعد جناب عبداللہ آئے اور ایک خیمہ لگایا گیا۔ اس خیمے میں بی بی زینب آئیں، جناب عبداللہ آئے، بی بی زینب نے کہا یا عبداللہ، شوہر کا حکم زوجہ کے اوپر واجب ہوتا ہے، شوہر کے حکم کی اطاعت، لیکن اے عبداللہ آج ہمیں اپنے ساتھ لے کے مت چلیے، آپ میرے بھیا کے ساتھ جانے دیجیے۔ جناب عبداللہ نے کچھ نہیں کہا، شہزادی آپ جا رہی ہیں، بس میری ایک خواہش ہے کہ یہ 2 بیٹے ہیں میرے، ان کو لیتے جائیے، ایک کو میری جانب سے، ایک کو اپنی جانب سے آقا حسین کو قربان کر دیجیے گا۔ بی بی زینب نے دونوں بچوں کو لیا، اور جناب عبداللہ نے ایک فقرہ کہا، ہم نے ذاکرین سے سنا ہے کہ یہ آقا حسین کا صدقہ ہے، یہ آقا حسین کا صدقہ ہے۔ ہمراہ ہوئے لشکر کے جناب محمد کربلا آ گیا، قافلہ عاشورہ آئی، عاشورہ کے روز ایک ایک کر کے جانثار جام شہادت ہم فرماتے رہے، لیکن 2 بچوں کا حال ایسا تھا کہ جب یہ بچے امام حسین کے پاس آتے تھے تو مولا کہتے تھے میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میری بہن کی نشانی ہو۔ اور جب یہ بچے خیمے میں جاتے تھے، بی بی زینب نے پھیر لیتی تھی، اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو، اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو۔ اللہ اکبر، المختصر بچوں کو اجازت ملی، ایک بیٹے کو، ایک بھانجے کو جناب عباس نے سوار کرایا، ایک بھانجے کو آقا حسین نے سوار کرایا، اور ایک مرتبہ ایسی جنگ لڑی ہے جسے بنی ہاشم کے جیالے ہی لڑا کرتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ یہ بچے فرات کے ساحل پہ آئے اور
السلام چلے ہیں نا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ٹھہرنے کے بعد خیمے کے حال کا احوال کا ملاحظہ کیا. جناب ام رباب کو دیکھا, بی بی ام فروا کو دیکھا, بی بی ام لیلہ کو دیکھا, اللہ اکبر, جناب فاطمہ بنت حسن کو دیکھا, ماں کی کنیز جناب تنزہ کو دیکھا, جناب زینب کو دیکھا. جب ساری بیویوں کو دیکھ لیا نا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے تھوڑا کنارے لے کر کے بیوی زینب کو آئے. زینب ذرا ادھر آؤ, لے کے آئے. لے کے آنے کے بعد جب حال دیکھا ہے نا خیمے کا, میری مائیں بہنیں مسائل سنیں, امام حسین کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ دیر میں ہر بیوی کا دم نکل گیا. کچھ دیر میں اللہ اکبر, آپ بتائیے کیسے کوئی ماں علی اکبر کے بعد زندہ رہ سکتی ہے؟ کوئی ماں ہے جو قاسم جیسے نوشاہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے جی جائے؟ کوئی ماں کا کلیجہ نہیں تھا. جب بیویوں کو دیکھا نا, امام حسین قریب آئے, کہا بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ بیویاں تمہارے حوالے ہیں, میرا پورا گھر تمہارے حوالے ہے. زینب حفاظت کے ساتھ ان بیویوں کو لے کے مدینے جانا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری بی بی زینب کے حوالے کیا. کرنے کے بعد حسین چلے گئے, شہید ہو گئے. شام غریبہ آئی, زینب اور محمد کو بھول گئے. بھولنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سنبھالا, جلتے ہوئے خیمے سے سورہ کوثر کی جان کو نکالا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ایک بیوی کو بچایا. بچانے کے بعد شام غریبہ کے چھائے ہوئے سنگاتے میں بی بی زینب نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. کچھ بچے زندہ ملے, کچھ بچوں کی لاشیں ملی. جو بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے مر گئے تھے, لیکن ایک بچی ایسی تھی جو نہیں مل رہی تھی. شام غریبہ کے اندھیرے میں بی بی زینب نے کیسے 4 برس کی یتیمہ کو تلاش کیا, یہ کوئی نہیں بتا سکتا, یہ کوئی نہیں جان سکتا. 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی. بی بی نے سبا حفاظت ساری بیویوں کو سوار کرایا, خود سوار ہوئی. سوار ہونے کے بعد وہ تمام راستوں کا سفر اختیار کیا. جانتے ہیں آپ, جب بھی قافلہ کہیں رکتا تھا اور اس کے بعد قافلہ پھر سے چلتا تھا, بی بی زینب بچوں کی گنتی کیا کرتی تھی, اور ہر منزل پر کچھ بچے کم ہوتے جاتے. رو لیجیے چونکہ یہ بی بی زینب کے مصائب ہیں, میں بہت زیادہ نہیں پڑھتا لیکن آج پڑھ رہا ہوں. بی بی زینب گنتی کرتی تھی اور ہر منزل پہ کچھ بچے کم ہوتے جاتے تھے. لیکن میرا دل کہتا ہے جب قید شام سے رہائی ملی ہوگی تو اب جناب زینب نے گنتی نہیں کی ہوگی, کیونکہ کوئی بچہ بچا نہیں تھا سوائے محمد. اللہ اکبر. بی بی زینب نے ایک طریقہ اختیار کیا. خیر کر کے مصائب سنیے. دیکھیے جو اپنے ہوتے ہیں نا, وہ ذرا سی بات کرواتے ہیں. جس کا اپنا اپن ہے, آپ جاتے ہوں گے, اللہ سلامت رکھے تمام مومنین کو, جنازوں میں شرکتیں کی ہوں گی آپ نے. آپ جاتے ہوں گے نا, جب کہیں دور کی رشتہ داری میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بڑی چیخ کر کے رو رہا ہے, تو پوچھتے ہیں نا کہ یہ کون تھا, کہ ضرور کوئی خاص مرنے والے سے اس کا کوئی خاص ربط تھا, اس لیے چیخ کر کے رو رہا ہے. وزاداروں چیخ کے روئیے کہ جناب سکینہ بی بی زینب سے پوچھے کہ بھوبی اماں یہ بڑا چیخ کے رو رہا تھا, یہ میرے بابا کا زیادہ چاہنے والا. اللہ اکبر. بی بی زینب نے ایک طریقہ اپنایا. جب بھی کسی بھی بیوی کو اس کا شہید یاد آتا تھا تو بی بی زینب اس کے سامنے اس سے زیادہ غیرت کرتی تھی. اور اس انداز کو دیکھ کر کے, دیکھیں میں نفسیاتی بات پیش کر رہا ہوں, اس انداز کو دیکھ کر کے ایک شخص ہو, اس کا باپ مر جائے, وہ رو رہا ہو, اس کے سامنے کوئی
जनाजे दफन करके हम लोग जब घर आते हैं ना, तो घर में बहुत सारे लोग मौजूद होते वो दिलासा देते, घर आबाद रहता, बहुत सारे लोग रहते। जब सारा घर कुर्बान करके बीबी ज़ैनब अपने घर पहुंची है, तो जानते हैं वहां अब्दुल्ला भी नहीं थे। बीबी ज़ैनब अकेले गई है, अकेले बीबी ज़ैनब अपने घर गई है। आप सुनते हैं बाद में अब्दुल्ला आए हैं, बीबी ज़ैनब, अल्लाह अकबर, जनाबे ज़ैनब अकेले अपने घर में, सारा घर उजड़ गया। अज़ादारों बीबी ज़ैनब पहुंची है, पहुंचने के बाद आंगन में बैठ गई, बैठने के थोड़ी देर बाद उठने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ज़ैनब ने ममता का गला घोट दिया था और ना मोहब्बत को भूल गई थी। एक मर्तबा एक हुजरे में आई जहां पे दो नन्हे बिस्तर, अरे दो नन्हे बिस्तर रखे थे। अज़ादारों ममता ने जोश मारा, अरे ज़ैनब बिस्तर पे गिर गई। एक मर्तबा नन्हे बिस्तरों को अपने गले से लगाया, ऐ मेरे ओलो मोहम्मद, अरे माँ को माफ करना, बेटा जिम्मेदारी ऐसी थी कि माँ तुम्हें नहीं रो पाई। हमारे लफ्ज़ जो वास्ता वाले मोहम्मद का हमारे इस खलील से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ के गैब से अदा फरमा। जो भी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं शादीशुदा जिनकी गोदियाँ वीरान हैं, परवरदिगार जनाब मोहम्मद के सदक़े में उनकी गोदियों को आबाद कर दे। ये अज़ादारी इसी शान शौकत के साथ होती रही, ये अज़ादार सलामत रहे, उनकी आँखें चमकती रहीं। परवरदिगार बुज़ुर्गों का साया कायम रखना, सलामत रखना। परवरदिगार जो भी बीमार हैं उन्हें इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार हमसे कभी कोई ऐसा गुनाह ना हो जिसकी मग़फ़िरत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी न लगे जिसका इलाज नहीं है। हमें रिज़्क़ मज़बूत देना और हलाल देना, हमें इल्म खुशनसीबी के साथ देना। जो भी बे औलाद हो उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार तमाम लोगों की दुआ जनाब सैयदा के कब्र पर रोज़ा तामीर हो जाए। परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम मेहदी ज़माना अजलल्लाहु तआला शरफ़हु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम मोमिनीन को उनके नासिरों में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।